بسکٹ بھی تھی, سب کچھ. تھینک یو, جزاک اللہ. بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. آج امیر جماعت اسلامی کی جو ایک نئی ذمہ داری ملی ہے تو ہم آئے تھے ان کو مبارکباد دینے کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کراچی میں ایک بہت بڑی اس کی اسٹرگل رہی ہے, اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس صورتحال سے کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ حافظ نعیم رحمان صاحب جو ہے نا ایز اے امیر جماعت اس مسئلے میں اپنا لیڈنگ رول پلے کریں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا نہ ملک میں کوئی قانون ہے, نہ ملک میں کوئی آئین ہے, اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے. ایک جنگل کا قانون ہے. ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں, ناجائز مقدمے بن رہے ہوں, اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو, اظہار کا موقع نہ دیا جائے, پبلک کو جو ہے نا اپنا مینڈیٹ اس کا رسپیکٹ نہیں کیا جائے. مینڈیٹ ایک کو ملے, ادھر بٹھایا دوسرے آدمی کو, تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی, کوئی ملک, کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہم جو ہے نا ایک سیمینار بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ایشوز پہ جو ہے نا کنسرن رکھتے ہیں, اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. جس طرح آج چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ کسی کو اقتدار میں لانے کی نہیں ہے, لیکن یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کے لیے یہ تحریک شروع ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا. میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے سینئر لیڈر جو ہے نا عامر خان صاحب بھی ہے, ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب وہ بھی ہے, اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا وحدت المسلمین کی عباس صاحب بھی آئے ہیں, اور جو ہمارے سینیٹر صاحب ثناء اللہ مینگر صاحب جو ہے نا بلوچ صاحب یہ آئے ہیں. تو ہم ایک جرگے کے طور پر آئے تھے, اور ہم نے کل جو ہمارے لائر برادری ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے کرائسس سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشینز اور رہنما یہاں تشریف لائے ہیں. محمود خان صاحب, اسد قیصر صاحب, حامد خان صاحب, ثناء اللہ بلوچ صاحب, اسد عباس صاحب, ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب, ملک احمد خان صاحب, اور بھی ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہیں. جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے, جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر, اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا. وہ بہت بڑی کامیابی تھی, اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا, یہی وہ چیز ہے, ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے, ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں. اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے, ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں, خود بھی کریں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں, اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں, تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا. ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے, معیشت تباہ ہے. چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے, لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں
جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے. کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں, پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی, امپورٹ کر لی گئی گندم. اور ایک بہت بڑی جال سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے, قانون سے, قانون کی بالادستی سے, جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی. مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے, اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے, وہ بھی اور ان کے ادارے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے, تمام صحافی بھی رکھیں گے, تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے, تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں. ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے. صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا. اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے, میرا ڈنڈا اوپر رہے, میرا پیر اوپر رہے, تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے. اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے. فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے. فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے, لیکن وہ کم جگہ ہیں. بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے, وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا. یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے. جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں, ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی, یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ, اسٹوڈنٹس, ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے. لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ, اس کو اختیار دینا, گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا, ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی, سب کا اتفاق ہے, لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے. اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا, چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں, تو وہ ایجنڈا بنے. اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں, کسانوں کے معاملات ہیں. کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. قرض سے کام شروع ہوتا ہے, قرض پہ ختم ہوتا ہے, لگان میں اس کو کچھ مل جائے. تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں. لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں, وہی الیکٹیبل ہیں, وہی طاقتور ہیں, وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو. ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاتے ہیں. جمہوریت اور سیاست اور پارٹیاں کہاں ہیں؟ اس لیے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے. الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے. اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے. جماعت اسلامی, آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے, اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی. ہم مشاورت کریں گے اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے, تو ہم پوری بات کریں گے. جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کرے اور آئین کی بالادستی پہ بات کرے. اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے. اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ مشترک چیزوں پر, خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر کہ جو آئین کی بحالی کے لیے ہے. اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے اور ہم اس میں اشتراک عمل, اس میں رابطے, ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا, ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا, اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے کہ جس میں وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے اور ہماری شورا کا اجلاس بھی موجود ہے. لیکن کامن ایشوز پر, درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہیں وہ کامن
گفتگو بھی کریں گے, بات چیت بھی کریں گے, رابطے بھی رکھیں گے, آئیں گے جائیں گے بھی, اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے. بہت شکریہ. بس کافی ہوا, مہربانی, بس کافی ہے, کافی ہوا. انوار اللہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی کے درمیان غلطی ہوئی, اور جس میں انہوں نے انوار اللہ کاکڑ نے تانا دیا کہ اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا تو نون لیگ جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی. اس حوالے سے آپ لوگ کیا نہیں, دوسروں کی باتوں میں منہ نہیں کہیں گے, ہماری سے اپنی باتیں پوچھیں, وہ ہمارے سے اپنی والی پوچھیں. منسٹر کے اس کے اوپر سچ بولا, اس نے سچ ہی بولا ہے نا, اچھی بات ہے, وہ سچ بولا ہے. آئین کی بالادستی کی بات کی ہے, تو اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ملک کا پولیٹیکلی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تحریک انصاف اور عمران خان ہے. عمران خان جیل میں ہے, لیکن جو ان کی ڈیل کی باتیں آتی ہیں وہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گارنٹی کون دے گا؟ آپ جیل جائیں, ان سے ملیں. جائیں ان سے. جی جی, وزیر اعلیٰ کے نہیں 4 دن کا الٹیمیٹم 6 تاریخ کو پورا ہوگا, اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد انہیں خریدنا پڑے گا, اور انہیں خریدنا چاہیے. یہ اس طرح سے پورے ملک کے کروڑوں کسانوں کو اس طرح سے یہ مارا برباد کر دیں گے. اتنی محنت کر کے انہوں نے گندم اگائی ہے, اور یہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جنہوں نے امپورٹ کی ہے ان کو تو بے نقاب کریں نا, ایک دوسرے کے خلاف جملے بازیاں نہ کریں. کاکڑ صاحب بتائیں کس نے کیا ہے, بتائیں, اور پھر اس کے بعد پھر ان کو انجام تک پہنچائیں. شکریہ. باقی آئندہ شمارے میں اس وقت جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے نتیجے میں کامن ایشوز پر تو آپ آگے ہیں, لیکن جو اسپیسیفک ایشو ہے ایجوکیشن موومنٹ, جماعت اسلامی اس ایشو کو اپنی شعبہ میں لے کے جائے کہ اس پر بھی آپ ڈائلاگ پہلے شروع کر رہے ہیں. دیکھیں, تحریک تو آلریڈی ہماری مختلف طریقوں سے جاری ہے نا. یہ جو تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی مختلف سرگرمیاں ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی خود آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پروگرام کر رہی ہے, تو یہ اس پر تو اتفاق ہے, اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام بھی ہو رہا ہے. باقی انہوں نے کچھ یعنی احکامات, یعنی کیا کہنا چاہیے, باتیں ہم سے کہی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا تعلق ہمارے اجتماعی فورم سے ہیں, اس پر ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے نا. آپ بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے مشکور ہیں, بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں. مدت کے بعد خدا بخشے مرحوم و مغفور قاضی صاحب کو, ان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تھے, سیاسی الائنس بھی تھے, ہم آیا کرتے تھے. یہاں 1-2 راتیں بھی میں نے گزاری, تو منصورہ سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے. نئے امیر صاحب منتخب ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کے وہ تھے کہ چلتے ہیں, ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. پاکستان میں ایک چل پڑی ہے ایک ہوا, جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں, جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی, جس قسم میں پاکستان کی بدنامی جہانی طور پہ ہوئی, تو اس پہ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہ ہو. ایسے الائنس جس پہ سب لوگ متفق ہوں, سب اس پہ یقین رکھتے ہوں. تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو, اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہو. تو اس لحاظ سے حمایت ہے. تحفظ آئین پاکستان ہر وقت ہم سے تحفظ لیا جاتا ہے کہ اگر اس آئین کو خطرہ ہو ہم اس کا تحفظ کریں گے. میں 93 میں جب دوسری دفعہ MNA بنا تو میں اسپیکر صاحب گور ایوب خان
सीट पे थे। मैंने कहा बाबा आपने हमसे हल्फ लिया है, ये फॉर्मेलिटी है या ये अल्फाज जो हमने अदा किए ये हम उस पर कमिटेड हैं? कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आपने हमसे हल्फ लिया है कि हम आइन का दिफा करेंगे। कैसे? यहाँ तो रिवायत है, रीत है, हर तीसरे चौथे साल बाद एक सरफिरा जर्नल उठ के आ जाता है, आइन को ठोकर मारता है, उसको कागज़ का टुकड़ा कहता है। किस तरह हम दिफा करेंगे? या तो ये कहें कि फॉर्मेलिटी है, अगर वी मीन इट तो मैंने कहा था फिर हमसे ये हल्फ ले लें कि जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी हम पाकिस्तान के अवाम को ये कहें कि सब सड़कों पे आ जाए। ये सब की अमानत है। पाकिस्तान आइन एक समाजी मुआहिदा है लोगों के दरमियान। इस सिलसिले में हम आए थे 8 तारीख को आइन की बालादस्ती पे सेमिनार समझें, जिसमें हम जर्नलिस्टों को भी बुला रहे हैं, दानिश्वर लोगों को भी बुला रहे हैं, अल-खुलफ़ैम के लोगों को भी बुला रहे हैं। तो इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ज़ाती तौर पे मेहरबानी करनी होगी, आपने वहाँ आना होगा, बात करेंगे, लोग सुनेंगे, जर्नलिस्ट भी बोलेंगे, साथी भी बोलेंगे, रिटायर्ड जजेस भी बोलेंगे, फिर उनसे हम कोई रोशनी लेंगे। इस बारे में इनके पास आए थे, बड़ी मीठी चाय पिलाई, शायद मछली भी थी, बड़े बिस्कुट थे, शामी बिस्किट भी थे, सब कुछ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचीज़ी साहब ने वजाहत कर दी है। आज अमीर जमात इस्लामी की जो एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो हम आए थे उनको मुबारकबाद देने के लिए, और हम समझते हैं कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कराची में एक बहुत बड़ी इसकी स्ट्रगल रही है, और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क जिस सूरत-ए-हाल से का सामना कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जो है ना एज ए अमीर जमात इस मसले में अपना लीडिंग रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है, और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक जंगल का कानून है। एक आज़ाद मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चलाया जा सकता। जब मुल्क में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हों, नाजायज़ मुकदमे बन रहे हों, और किसी को इज़हार राय आज़ादी का वो न हो, इजहार का मौका न दिया जाए, पब्लिक को जो है ना अपना मैंडेट उसका रिस्पेक्ट किया जाए, मैंडेट एक को मिले उधर बिठाया दूसरे आदमी को, तो इस तरह जो है ना कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम जो है ना एक सेमिनार भी करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस इशूज़ पे जो है ना कंसर्न रखते हैं, इसको एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। जिस तरह आज खज़ी साहब ने कहा है कि किसी को इक़्तिदार में लाने की नहीं है, लेकिन ये इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी के लिए ये तहरीक शुरू है। हम उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी जो है ना इसमें अपना बुनियादी किरदार अदा करेगा। मेरे साथ जो है ना हमारे सीनियर लीडर जो है ना आमिर खान साहब भी है, हमारे अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असेंबली में अहमद साहब वो भी है, और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर भी साथ आए हुए हैं। हमारे साथ जो है ना वहदतुल मुस्लिमीन की अब्बास साहब भी आए हैं, और जो हमारे सेनेटर साहब सनाउल्लाह मिंगल साहब जो है ना बलोच साहब ये आए हैं। तो हम एक जरगे के तौर पर आए थे, और हमने कल जो हमारे लायर बरादरी है उसके साथ भी मीटिंग की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इसके क्राइसिस से निकालने के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का और सीनियर पॉलिटिशियंस और रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। महमूद खान साहब, असद कैसर साहब, हामिद खान साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब, असद अब्बास साहब, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में अहमद साहब, मलिक अहमद खान साहब, और भी डिप्टी जो अपोजिशन लीडर हैं। जो उसूली तौर पर गुफ्तगू हमारी हुई है, उससे तो पाकिस्तान के हर ज़ी शऊर और आइन पर और क़ानून पर और पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले लोगों को ज़ाहिर उससे इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। उस पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में आइन की और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए।
یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا، وہ بہت بڑی کامیابی تھی اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا، یہی وہ چیز ہے، ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں، تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے۔ چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے، کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم، اور ایک بہت بڑی جال سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے، قانون سے، قانون کی بالادستی سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے، تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی اور ان کے ادارے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، تمام صحافی بھی رکھیں گے، تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے، تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں، ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے، میرا ڈنڈا اوپر رہے، میرا پیر اوپر رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے۔ اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے۔ فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے۔ فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے، لیکن وہ کم جگہ ہیں۔ بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے، وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا۔ یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی، یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ، اسٹوڈنٹس، ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے۔ لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ، اس کو اختیار دینا، گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا، ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی، سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے، اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا، چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں، تو وہ ایجنڈا بنے۔ اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے معاملات ہیں، کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، قرض سے کام شروع ہوتا ہے، قرض پہ ختم ہوتا ہے، لگان میں اس کو کچھ مل جائے، تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں۔ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں، وہی الیکٹیبل ہیں، وہی طاقتور ہیں، وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو۔ ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں۔ جمہوریت اور سیاست اور پارٹیاں کہاں ہیں؟
اس لیے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے. الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے, اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے. جماعت اسلامی آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے, اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی, ہم مشاورت کریں گے. اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے, تو ہم پوری بات کریں گے. جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کرے اور آئین کی بالادستی پہ بات کرے. اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے. اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ مشترک چیزوں پر, خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر کہ جو آئین کی بحالی کے لیے ہے, اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے اور ہم اس میں اشتراک عمل, اس میں رابطے, ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا, ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا, اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے کہ جس میں وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے اور ہماری شورا کا اجلاس بھی موجود ہے. لیکن کامن ایشوز پر, درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہے وہ کامن گفتگو بھی کریں گے, بات چیت بھی کریں گے, رابطے بھی رکھیں گے, آئیں گے جائیں گے بھی اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے. بہت شکریہ. بس کافی ہوا, مہربانی, بس کافی ہے. کافی ہوا. انوار اللہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی کے درمیان کلفی ہوئی اور جس میں انہوں نے انوار اللہ کاکڑ نے تانا دیا کہ اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا تو نون لیگ جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی. اس حوالے سے آپ لوگ کیا دوسروں کی باتوں میں منہ نہیں کہیں گے, ہماری سے اپنی باتیں پوچھیں, وہ ہمارے سے اپنی والی چیف پوچھیں. منسٹر کے اس کے اوپر سچ بولا. یہ بات اور اس نے سچ ہی بولا ہے نا, اچھی بات ہے, وہ سچ بولا ہے. آئین کی بالادستی کی بات کی ہے تو اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ملک کا پولیٹیکلی سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تحریک انصاف اور عمران خان ہے. عمران خان جیل میں ہے لیکن جو ان کی ڈیل کی باتیں آتی ہیں وہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گارنٹی کون دے گا؟ آپ جیل جائیں, ان سے ملیں.
تو آپ بات کریں گے, آخر میں شکریہ پھر ادا کر دوں گا. آپ بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے مشکور ہیں, بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں. مدت کے بعد خدا بخشے مرحوم و مغفور قاضی صاحب کو, ان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تھے, سیاسی الائنس بھی تھے, ہم آیا کرتے تھے. یہاں ایک دو راتیں بھی میں نے گزاری. تو منصورہ سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے. نئے امیر صاحب منتخب ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کی وہ تھے کہ چلتے ہیں, ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. پاکستان میں ایک چل پڑی ہے ایک ہوا, جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں, جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی, جس قسم میں پاکستان کی بدنامی جہانی طور پہ ہوئی, تو اس پہ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہ ہو. ایسے الائنس جس پہ سب لوگ متفق ہوں, سب اس پہ یقین رکھتے ہوں. تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو, اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہو. تو اس لحاظ سے ہم آئے تھے. تحفظ آئین پاکستان, ہر وقت ہم سے تحفظ لیا جاتا ہے کہ اگر اس آئین کو خطرہ ہو ہم اس کا تحفظ کریں گے. میں 93 میں جب دوسری دفعہ MNA بنا تو میں اسپیکر صاحب گور ایوب خان سیٹ پہ تھے. میں نے کہا بابا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے, یہ فارمیلٹی ہے یا یہ الفاظ جو ہم نے ادا کیے یہ ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں؟ کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. کیسے؟ یہاں تو روایت ہے, ریت ہے, ہر تیسرے چوتھے سال بعد ایک سرپیرا جرنیل اٹھ کے آ جاتا ہے, آئین کو ٹھوکر مارتا ہے, اس کو کاغذ کا ٹکڑا کہتا ہے. کس طرح ہم دفاع کریں گے؟ یا تو یہ کہیں کہ فارمیلٹی ہے, اگر وی مین اٹ. تو میں نے کہا تھا پھر ہم سے یہ حلف لے لیں کہ جس دن آئین کی خلاف ورزی ہوگی ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہیں کہ سب سڑکوں پہ آ جائیں. یہ سب کی امانت ہے. پاکستان آئین ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے درمیان. اس سلسلے میں ہم آئے تھے. 8 تاریخ کو آئین کی بالادستی پہ سیمینار سمجھیں جس میں ہم جرنلسٹوں کو بھی بلا رہے ہیں, دانشور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں, الکلفیم کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں. تو ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ذاتی طور پہ مہربانی کرنی ہوگی, آپ نے وہاں آنا ہوگا, بات کریں گے, لوگ سنیں گے, جرنلسٹ بھی بولیں گے, ساتھی بھی بولیں گے, ریٹائرڈ ججز بھی بولیں گے, پھر ان سے ہم کوئی روشنی لیں گے. اس بارے میں ان کے پاس آئے تھے, بڑی میٹھی چائے پلائی, شاید مچھلی بھی تھی, بڑے بسکٹ تھے, شامی بسکٹ بھی تھے, سب کچھ. تھینک یو, جزاک اللہ. بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. آج امیر جماعت اسلامی کی جو ایک نئی ذمہ داری ملی ہے تو ہم آئے تھے ان کو مبارکباد دینے کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کراچی میں ایک بہت بڑی اس کی اسٹرگل رہی ہے, اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس صورتحال سے کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ حافظ نعیم رحمان صاحب جو ہے نا ایز اے امیر جماعت اس مسئلے میں اپنا لیڈنگ رول پلے کریں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا نہ ملک میں کوئی قانون ہے, نہ ملک میں کوئی آئین ہے, اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے. ایک جنگل کا قانون ہے. ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں, ناجائز مقدمے بن رہے ہوں, اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو, اظہار کا موقع نہ دیا جائے, پبلک کو جو ہے نا اپنا مینڈیٹ
اس کا رسپیکٹ کیا جائے، مینڈیٹ ایک کو ملے ادھر بٹھایا دوسرے آدمی کو. تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہم جو ہے نا ایک سیمینار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ایشوز پہ جو ہے نا کنسرن رکھتے ہیں، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. جس طرح آج رئیس صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو اقتدار میں لانے کی نہیں ہے، لیکن یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کے لیے یہ تحریک شروع ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا. میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے سینئر لیڈر جو ہے نا عامر خان صاحب بھی ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب وہ بھی ہے، اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا وحدت المسلمین کی عباس صاحب بھی آئے ہیں، اور جو ہمارے سینیٹر صاحب ثناء اللہ مینگر صاحب جو ہے نا بلوچ صاحب یہ آئے ہیں. تو ہم ایک جرگے کے طور پر آئے تھے، اور ہم نے کل جو ہمارے لائر برادری ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے کرائسس سے نکالنے کے لیے جو مسئلہ بھی اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشینز اور رہنما یہاں تشریف لائے ہیں. محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، حامد خان صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، اسد عباس صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب، مالک احمد خان صاحب، اور بھی ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہیں. جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا. وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا، یہی وہ چیز ہے، ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے. ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں. اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں. تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے. چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے. کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم. اور ایک بہت بڑی جال سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے، قانون سے، قانون کی بالادستی سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے، اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی. مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی اور ان کے ادارے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، تمام صحافی بھی رکھیں گے، تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے، تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں. ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے. صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا. اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں
میری چھڑی اوپر رہے, میرا ڈنڈا اوپر رہے, میرا پیر اوپر رہے, تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے. اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے. فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے. فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے.